تشریف لاتے ہیں جناب محترم مولانا قاری الحافظ عبدالرؤوف صاحب نقشبندی، اور اپنے ذیشان خطاب سے ہم سب کو مستفید فرماتے ہیں خطیب دار المنور گم کولویہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، 10 منٹ بس۔ نعرہ حیدری، دربار عالیہ چورا شریف، فیضان چورا شریف زندہ باد۔ الحمد لله الذي لم يزل ولا يزل حيا قيوما قديرا سميعا بصيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وفي شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. نسبت بھی سچی ہو اور سامنے مرشد پاک ہو تو پھر محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ نہ پڑھا جائے تو یقیناً سننے والے دیکھنے والے کہیں گے کہ کہیں نہ کہیں کمی محسوس ہو رہی ہے. تو بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و صلات کے بعد عزت مآب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید شبیر علی شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ زیب سجادہ نشین آستانہ عالیہ چورا شریف، علماء اکرام، صوفیان اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سب کی یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ والوں کی یاد میں ہم سب جو ہے وہ جمع ہوئے ہیں. اللہ کے ولیوں کا عرس منایا جا رہا ہے، اور عرس کا معنی ہوتا ہے خوشی کے. بات جو ہے وہ بہت طویل ہو جائے گی، مختصر وقت ہے، لیکن ساتھ تشریح کرتے کہ عرس کیا ہوتا ہے، عرس کسے کہتے ہیں. تو بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کو جو نسبتیں ہماری ہیں اس کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مرید ہونا آسان ہے اور مرید ہو کر نبھانا مشکل ہے. جب ہم کسی بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، ہاتھ میں ہاتھ دیتی ہیں، اور پھر کچھ بزرگ جو ہے وہ نصیحت فرماتی ہیں کہ اپنے گناہوں کی توبہ کرو، استغفار کرو، اور آئندہ سے یہ وعدہ کرو کہ رزق کے حلال کھاؤ گے، نماز 5 وقت کی ادا کرو گے. تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد جو ہے ہم بھول جاتے ہیں، تمام ان وعدوں کو بھولتے ہیں. اور شریف کی نسبت سے آج ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کو یاد کریں. اور جو خالصتاً بزرگوں کی نسبت ہے یہ معمولی بات نہیں ہے. جو قرآن کریم کی آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ مل جاؤ۔ حضرات گرامی، یہ سچے لوگ جن کا ذکر جو ہے سینکڑوں سال سے جاری ہو جاتا ہے، رہتا ہے، اور دنیا سے جب وہ پردہ فرما دیتے ہیں ان کا فیض پھر بھی جاری رہتا ہے۔ یہ تو ہماری قوت و طاقت کیسی ہے، کیسی ہماری نسبت ہے، کیسی ہماری روحانی پرواز ہے، کیسے ان سے ہم اکتساب فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ تو حضرات محترم، نسبت کا معاملہ اتنا خوبصورت ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہم جو بزرگوں سے محبت کرتے ہیں وہ ایک نقطہ ہے، الحب للہ والبغض للہ، الحب للہ والبغض للہ۔ اگر محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو، اگر دوستی کرو تو اللہ کے لیے کرو، اگر کسی سے دشمنی رکھو تو اللہ کے لیے رکھو۔ تو یعنی جو اللہ کا نیک بندہ ہے، کامل بندہ ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور پھر نسبت بھی اتنی مضبوط ہو، اور جن کو اللہ رب العزت نے یہ ہمت، طاقت اور فیض عطا فرمایا ہو، جن سے ہزاروں لوگ جو ہے وہ فیض حاصل کر رہے ہیں۔ تو حضرات محترم، حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے لیے محبت کی جائے تو ایک بندہ مشرق میں ہو، دوسرا مغرب میں ہو، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العزت دونوں کو ملائے گا۔ دیکھ، پاکستان کہاں ہے، برطانیہ کہاں ہے، امریکہ کہاں ہے، جب بھی یہ بات ہوتی ہے کہ یہ میرا پیر بھائی ہے تو دل کے اندر اور کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو نسبت کس چیز کی ہے؟ ان اللہ والوں کی نسبت کی سبب سے جو ہے وہ پیر بھائی ہے، اور پھر جب یہ نسبت ہو جاتی ہے تو رب کائنات ان کو جو ہے دونوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ بندے میرے لیے محبت کرتے ہیں، ان کی اور تمنا نہیں ہے اور ان کی اور کوئی غرض نہیں ہے، اس لیے میں دونوں کو بخش دیا ہے۔ تو سچوں سے نسبت قائم رکھو، سچوں سے دوستی قائم رکھو، اور ان سے محبت کرو گے تو المرء ما من احبا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی سے محبت کرتا ہے، جس غرض سے کرتا ہے، جب اس دنیا سے جائے گا تو اسی کے ساتھ اس کا ساتھ ہوگا۔ المرء ما من احبا، سبحان اللہ کہا کریں، یہ تو ذوق والی محفل ہے، محبت والی محفل ہے۔ آپ کے اندر تو وہ خوبصورت چیز اپنائی آپ نے کہ آپ کے اندر نسبت بڑی مضبوط ہے، تو اللہ کا جب نام آئے تو سبحان اللہ زور سے کہا کرو۔ تو حضرات محترم، المرء ما من احبا، ہمیں اس بات پر خوشی ہے کہ ہماری نسبت اللہ والوں سے ہے۔ تو یقیناً اس نسبت کو اور ان کے حکم کو اگر برقرار رکھیں گے جو انہوں نے نصیحتیں فرمائی ہیں، گناہوں سے بچنا ہے، 5 وقت کی نماز کو ادا کرنا ہے، اور اللہ کا ذکر جو ہے اپنی زبانوں پر جاری و ساری رکھنا ہے، تو یقیناً جب ہم اس دنیا سے جائیں گے، ان کے کہنے کے مطابق عمل کریں گے تو یقیناً جو ہے ان کا ساتھ ہمارا ساتھ ہوگا۔ تو حضرات محترم، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو تو پھر اولیاء کاملین کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، اور ان کے سمان حیات کو سننے کے بعد عمل کرنے کی ہمت اور توفیق پیدا کرو، تاکہ رب کائنات ان اولیاء کاملین کے صدقہ سے ہم سب کی دنیا بھی بہتر بنا دے اور آخرت میں بہتر بنا دے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس شریف کی محفل کو رب کائنات ہم سب کے آخرت کا ذریعہ بنائے۔ یہ صرف اور صرف معمولی محفل نہ سمجھے، بلکہ جہاں اللہ والوں کی محفل ہوتی ہے اور اللہ والوں کی وہاں نظر ہوتی ہے۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء، کہ قرآن کریم میں سورت طور میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم، اگر جو صاحب ایمان ہیں، ایمان والے ہیں، ان کی اولاد میں سے بعد میں آنے والے، جب وہ قیامت کا دن ہوگا تو رب العزت ان کی اعمال کو پوچھے گا نہیں، ان کی نسبت کو
اور ان کی جو ذریت ہوگی، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء، کہ عمل کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. جو حضرت بابا فقیر محمد رحمت اللہ علیہ کا جو مقام ہے، اللہ ان کو بھی ان کے ساتھ بٹھائے گا. یہ نسبت ہے. تو رب کائنات ہم سب کو ایسی سچی اور سچی وابستگی کو عطا فرما، مضبوط فرمائے. جہاں جو بھی ہمارا جن شیخ سے بھی تعلق ہے وہ اللہ سب کو سچی محبت عطا فرمائے. کوئی نقش بندی ہے، کوئی سور وردی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی چشتی ہے، جہاں جہاں نسبت ہے اپنے شیخ کے ساتھ جو ہے سچی محبت اور سچی وابستگی جو ہے وہ قائم کر لیں گے. انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.